فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. پہلے تو آپ سب حضرات کو بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب حضرات کو حج بیت اللہ کے لیے چنا ہے. مجھے تھوڑی سی آپ حضرات کی اٹینشن چاہیے ہوگی اس اعتبار سے کہ تھوڑے سے لوگ جنہوں نے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے وہ حضرات ذرا ہاتھ اٹھا لیں. ماشاءاللہ 90+ لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ احرام دیکھ چکے، احرام سمجھ چکے، احرام کی پابندیاں کر چکے. اب نیکسٹ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں پہلے جو حج کر چکے. حج بھی کافی سارے لوگوں نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا فرض حج ہے، اور جن کا پہلا حج ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ حج ان کا ایک ایسا حج ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی پوری زندگی حج کرتا رہے اور اس بندے کا یہ ایک اکیلا حج، یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے. اس کا حج زیادہ مبارک اور زیادہ محترم ہے. لہٰذا آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں تاکہ ہم پروگرام میں روحانی طور پہ شامل ہو جائیں. لبیک اللہم لبیک، آواز آنی چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حج کیا ہے؟ حج ایک ظاہری عبادت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتیں کرنا، اس کا نام حج ہے. مگر ہمارا دل اس سے کنیکٹڈ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ طریقہ سلیقہ ہم نے سمجھنا ہے یہاں پر کہ وہ کیا ہے. یہ 5 مقامات آپ کے سامنے: کعبۃ اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات. 2 مقامات آپ میں سے اکثر حضرات دیکھ چکے، کعبۃ اللہ اور صفا مروہ. مگر سعی، مزدلفہ اور عرفات، یہ چیزیں انشاءاللہ بھی ہم سمجھیں گے. یہ 5 مقامات ہیں اور 5 دن ہیں: 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10، 11 اور 12. یہ 5 دن ہیں. 6واں دن ہمارا اختیاری ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کو بائی دا ٹائم سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کیا کرنا ہے. یہ 5 دن حج کے بہت اہم ہیں. 2.5 دن مشقت والے ہیں اور 2.5 دن بڑے سکون والے ہیں. اور جو 2.5 دن مشقت والے ہیں اس میں بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، صرف 10ویں تاریخ کو تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے. اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بہت اچھے سے مینج ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے ہم حج کے انتظامات کو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں. یہ 6 چیزیں ہیں جو ہم نے 7 چیزیں ہیں جو ہم نے حج کے درمیان کرنی ہیں. 7 اعمال: احرام، طواف، سعی اور سب سے آخر میں حلق اور قصر. یہ آپ حضرات جانتے ہیں. صرف 3 چیزیں اور ہیں: وقوف عرفات، قربانی اور رمی. یہ حج کا کور ہے. 3 پہلی چیزیں اور 7 یہ چیزیں، کل ملا کے 10 یا 9 چیزیں بنتی ہیں جو ریپیٹیشن کے ساتھ 9 ہو جاتی ہیں. بقیہ یہ 10 چیزیں ہیں. بس ہم نے یہ اعمال کرنے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. کور یہ ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کیسے ہوگا. 5 نقاتی لاحہ عمل ہے اس کے اندر. پہلی چیز، جو مشکل آپ کے مقدر کا حصہ ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی. آپ کچھ بھی کر لیں، اگر اللہ نے میرے مقدر میں ایک تکلیف لکھی ہے، گرمی لکھی ہے، پسینہ آنا لکھا ہے، بستر کا اچھا نہ ملنا لکھا ہے، ٹرانسپورٹیشن میں کوئی پرابلم لکھی ہے، تو اس کے اوپر میرا مقدر ہے، مجھے صبر کرنا پڑے گا. اور وہاں پہ اللہ امتحان دے کے بناتے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی چیز، عبادت پہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے. اس وقت کوئی 1.5-2 کروڑ لوگوں میں اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا ہے.
جو سہولت ہوگی وہ سہولت انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں پورے حج میں آپ کے ساتھ رہوں گا, ہر طریقے سے ساتھ رہوں گا. اس میں کیا سہولت ہے, اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے, انشاءاللہ وہ ہم چیزیں دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. اب دیکھیے 3 فرائض ہیں حج کے. 3 فرائض ہیں, یہ آپ کی انگلیوں پہ ہونے چاہیے, بہت آسان ہے. احرام ہے, وقوف عرفہ ہے, اور طواف زیارت ہے. فرض کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں, کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کہ آپ کو دم دینا پڑے, بدنا دینا پڑے تو اس سے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. نو, آپ کو یہ فرض ہر صورت ادا کرنا ہے. یہ 3 فرائض ہیں حج کے. احرام ہے, وقوف عرفہ ہے, اور اس کے ساتھ طواف زیارت ہے. حج کے واجبات, حج کے یہ 6 واجبات ہیں آپ کے سامنے. یہ واجبات ہر صورت ادا کرنے, ان کا الٹرنیٹ موجود ہے, کسی سے کچھ رہ جاتا ہے, فار ایگزامپل رمی ہے یا اس نوعیت کے معاملات ہیں, اس کا جو رہ جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے. وقوف مزدلفہ ہے, ہم اپنے ٹائم پر بتائیں گے. رمی جمار ہے, قربانی دم شکر ہے, حلق و قصر ہے, صفا مروہ کی سعی ہے, عمرے کی سعی کے علاوہ ہے, اور طواف وداع ہے. ان چیزوں کی تفصیل ہم ٹائم بائی ٹائم دیکھیں گے. ایک ایک چیز کو ہم 2 مرتبہ سمجھیں گے, ایک مرتبہ شارٹلی سمجھیں گے اور ایک مرتبہ تفصیل سے سمجھیں گے, اور بہت مختصر ہوگا انشاءاللہ. کوئی کنفیوژن ہوگی تو بعد میں ہم سوالات جوابات کا سیشن رکھیں گے. 8 ذی الحج کو پہلا حج کا دن شروع ہو رہا ہے. 8 ذی الحج کو پہلا حج کا دن شروع ہو رہا ہے, جس کے لیے ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. اور 8 ذی الحج یعنی یوم الترویہ اس کو کہتے ہیں. اس کی فضیلت کی روایت ہماری سلائیڈ پہ چل رہی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے کہ 8 ذی الحج کو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن 8 ذی الحج کو صرف کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ احرام پہن کے منی جانا ہوتا ہے. مگر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ کرنا ہے, کیونکہ 35 لاکھ 40 لاکھ حاجی ہوتا ہے, اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اس ترتیب کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں. منی جانے سے پہلے ہم ایک ہلکا سا بیگ لیں گے. اپنا سارا سامان ہمارا عزیزیہ ہوٹل میں ہوگا, اور عزیزیہ ہوٹل ہمارا بالکل ساتھ ہے. ہم نے تھوڑا سا سامان لینا ہے. بیک سائڈ کا بیگ لیں گے, اس کے اندر چھتری رکھ لیں گے, اس کے اندر چٹائی ملی ہوگی وہ رکھ لیں گے, اور اس کے ساتھ جو نیک فین ہوتا ہے وہ رکھ لیں گے, سن گلاسز رکھ لیں گے, اور ایک احرام کی چادر اور ایک چپل زائد, یہ ہم اپنے ساتھ رکھ لیں گے. احرام ہم باندھ لیں گے. تو یہ اجمالی طور پر یہ 5 چیزیں ہم نے پہلے دن کرنی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بھی آپ حضرت کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کریں, مجھے پتہ چلے. جزاک اللہ خیر. احرام باندھنا ہے, حج کی نیت کرنی ہے, تلبیہ پڑھنا ہے, قیام منی ہے, اور منی کی نمازیں ہیں. اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ ہم اکٹھے کریں گے. یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بٹ آپ کے پیپر میں سب چیز لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے کنسیڈر ہو جائے گا. احرام کی تیاری کرنی ہے 8 ذی الحج کو. یہ فرسٹ جو نقطہ ہے کہ 8 ذی الحج کو نماز فجر مکہ میں پڑھیں گے, اور اس کے بعد غسل وضو وغیرہ کر کے احرام کی چادریں باندھ کے اپنی رہائش گاہ سے نکلیں گے. اور احرام باندھنا کس طرح ہے, جس طرح آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا اس طریقے سے کرنا ہوگا. لیکن ذہن میں رکھیں, بعض دفعہ انتظامی مجبوری ہوتی ہے تو 8 ذی الحج کی رات سے ہی جانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ یا کسی بھی سورس سے آپ کو میسیج آنا شروع ہو جائیں گے کہ بھی اپنی تیاری رکھیے, احرام تیار رکھیے. جب آپ کو پیغام دیا جائے گا, آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا, تو آپ آدھے گھنٹے کے اندر احرام باندھ کر نیچے آ جائیں گے, اپنا ہلکا پھلکا سامان لے کے, اپنی چھتری, اپنا موبائل چارجر وہ لے کر. جی 7 کی رات یعنی 8 ذی الحج کو جب ہم جائیں گے تو 1 رات پہلے آپ کو یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ آپ تیار رہیں. وہ تیاری کا طریقہ یہی ہوگا جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہم احرام باندھیں گے, احرام باندھ کر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور گاڑی میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ہماری بس آ کے کھڑی ہوگی, جتنے ساتھی ہوں گے سب کے لیے بسیز کا انتظام ہوگا, اور پیدل بھی جا سکتے ہیں, مگر بس کے ذریعے سے جانا زیادہ پریفریبل ہے کہ آپ کے لیے وہاں پر جو خیمہ ہے آپ ایگزیکٹ اس خیمے پہ پہنچ جائیں گے, ورنہ ادھر ادھر بھٹک گئے تو مشکل ہو جائے گی. تو جس کی جو فیملی ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہے, آگے پیچھے ہو جانے میں پرابلم ہوتی ہے, بڑی پریشانی ہوتی آپ کے لیے بھی اور آرگنائزر کے لیے بھی, اور مسائل کے اندر بھی پریشانی ہوتی ہے. تو آپ نے بس میں بیٹھنا ہے اور بس میں بیٹھ کے نکلنے کا انتظار کرنا ہے. میں بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 5 منٹ لگے وہ آپ کی بس نکل جائے, جیسے انتظام ہوگا. اور بس کے نکلتے ہی حدود منی میں داخل ہونے سے پہلے نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گے بس کے اندر. اس کے بعد منی روانگی ہوگی. منی میں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء.
اور فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم 5ویں نماز ہمیں نہ مل سکے، ہم 5ویں نماز سے پہلے عرفات روانہ ہو جائیں. یہ مختلف انتظامی چیزیں ہیں جو انتظامی مجبوری کی وجہ سے ایسا ہوگا، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہاں پر 5 نمازیں، کتنی جی؟ 5 نمازیں ادا کی جائیں. یہ حج کا پہلا دن پورا ہو گیا. حج کے پہلے دن میں صرف 2 مسئلے پریشان کن ہوتے ہیں، یا آپ ابھی سے کنسیڈر رکھیں. پہلا مسئلہ تھوڑی بہت گرمی لگتی ہے، ہلکی پھلکی، اتنی زیادہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑی بہت گرمی لگتی ہے. اور دوسرا واش روم کے میں پرابلم ہوتی ہے کہ واش روم میں رش زیادہ ہوتا ہے کہ 35 لاکھ حاجی جمع ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ آپ کو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ واش روم کے سامنے ویٹ کرنا پڑے. یہ 2 مسئلے ہیں، یہی 2 مسئلے مینا میں ہوتے ہیں، یہی 2 مسئلے عرفات میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے. حج کا پہلا دن مکمل ہو گیا. یہ پہلا دن سنت میں داخل ہے. حج کا جو دوسرا دن ہے یہ سب سے بڑا دن ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمت سارے حجاج کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں آپ کی دعاؤں کے اوپر ہوتی ہیں. رشتہ دار آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے. تو دوسرے دن ہم نے مینا سے وہی سامان پیک کرنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے اور عرفات روانہ ہو جانا ہے. وہاں پر ہمارے عرفات میں اس دن کے 6 کام ہوں گے. فجر کی نماز پڑھیں گے، یا تو مینا میں پڑھیں گے، یا وہاں چلے جائیں گے عرفات میں، وہاں جا کے پڑھیں گے. اس کے ساتھ تکبیرات تشریق ہوتی ہیں. عرفات روانگی ہے، ظہر اور عصر کی نماز ہے، وقوف عرفات ہے، مزدلفہ روانگی ہے، اور مغرب و عشاء کی نماز ہم نے واپس مزدلفہ میں پڑھنی. ان چیزوں کی ڈیٹیلز ابھی آ رہی ہیں، ابھی آپ سمجھ لیں گے کہ اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں. کوئی آسان سی بات ہے، آپ کے پیپر میں بھی لکھی ہوئی ہے. فجر کی نماز اور تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ فجر کے وقت شروع ہوگی. حاجی کے لیے، غیر حاجی سب کے لیے فجر سے یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، اور یہ 13 تاریخ تک رہتی ہے. یہ صرف حاجی کے احکام نہیں ہے، سب کے لیے. تو فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے ساتھ تکبیرات تشریق شروع ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا عمل ہے کہ ہم اپنے احرام کی حالت میں ہوں گے. بہتر ہے کہ ہم غسل کر لیں، غسل کر کے عرفات روانہ ہوں، یا وہاں پر عرفات میں غسل کر لیں، یہ بہتر ہے. مگر وہاں پر ارینجمنٹ نہیں ہوتا، لیکن ذہن میں رہے کسی کو آسانی ہو جائے تو وہ کر سکتا ہے. پھر طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کچھ مینجمنٹل چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ جلدی جانا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو عرفات کا مین ٹائم ہے، جو اصل چیز ہے، وہ ظہر سے شروع ہوتی ہے. یہ ظہر سے جو شروع ہوتی ہے اور مغرب تک، یہ وہ ٹائم ہے جس کے لیے ہم لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، جس کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں. ظہر سے مغرب تک، ظہر سے مغرب تک یہ اصل ٹائم ہے جس کے لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں. قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے، اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی شان میں آنے کا بہترین وقت ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عرفات کا مطلب آپ اللہ کی گود میں بیٹھے ہو، اور گود میں بیٹھ کے آپ ماں سے جو مانگو نا، ماں آپ کے لیے نقصان دے ہو پھر بھی پکڑا دیتی ہے آپ کو. تو یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے. ہم ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے. وہاں بہت سے لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک، جیسے میں آپ کو بتاؤں آپ اس کے مطابق کیجئے گا. اس میں اختلافی چیزیں اتنی ابحاث ہیں کہ شاید آپ کتابیں پڑھ کے بھی اس کو نہ سمجھ سکیں. تو اس لیے جو چیز آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق آپ لوگوں نے چلنا ہے. ہم اس کے مطابق انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے. ظہر اور عصر کی نماز ہم اپنے خیموں میں اپنے وقت پہ پڑھیں گے. ظہر کے بعد دعا ہوگی، عصر کے بعد دعا ہوگی. مغرب تک جو وقت ہے یہ سب سے بہترین وقت ہے. اس وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس کے لیے پہلے تیاری کرنی ہے. وہاں پہنچ کر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر موٹیویشنل قسم کی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. اس کے بعد جو اگلا عمل ہے، اس کے بعد اگلا عمل ہے ہم مزدلفہ روانہ ہوں گے. اس کے بعد اگلا عمل ہے ہم مزدلفہ روانہ ہوں گے. اور مزدلفہ روانہ ہونے کے لیے یہ بڑی اہم ترین چیز ہے جو یہاں پہ سمجھ لیجئے بہت زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک، بہت زیادہ پریشانی ہوگی کہ جب آپ عرفات سے نکلیں گے تو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. اب اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ گھر والے کسی اور بس میں اور آپ کسی اور بس میں ہو، یہ پریشانی ہو جاتی ہے. پیدل بھی جا سکتے ہیں، پیدل جانے کی فضیلت ہے، مگر ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ بس میں ہمارے ساتھ جائیں. اور جو بھی اعمال ہوں، بس 2 گھنٹے میں پہنچے، 4 گھنٹے میں پہنچے، رات کو 1 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، آپ اکٹھے ہوں گے، ساتھ ہوں گے.
مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی جلدی پہنچ جاتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے، واٹ ایور، بہت سے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، انشاءاللہ پوچھیں گے تو بتا دیں گے۔ تو وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنی ہے، اور مغرب عشاء ادا کرنے کے بعد رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ رات مزدلفہ میں رکیں گے، کھلے آسمان تلے گزارنا افضل ہے، اور اگر آپ کو بس سروس کے اندر جگہ مل رہی ہے تو اس میں بھی بیٹھ کے گزار سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، وہ وہاں پر دیکھا جائے گا۔ یہ بڑی مزیدار قسم کی رات ہوتی ہے، حج میں یہ رات بہت یاد رہتی ہے۔ تو یہ مزدلفہ ہے، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس رات میں بہت دعائیں مانگی جو کہ ساری کی ساری قبول ہوئی۔ فرمایا عرفات میں قبول نہیں ہوئی لیکن مزدلفہ میں قبول ہو گئی۔ تو یہ بڑی اہم ترین رات ہے اور بڑی انجوائے کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ بڑی اہم رات ہوگی کیونکہ یہ ہمارے حساب سے عید کی رات بھی ہوگی، اور اس رات کی بڑے فضائل ہیں۔ اس کے بعد اس رات میں ایک دو کام اور ہیں۔ وہ اس رات میں ایک کام یہ مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد رات میں کچھ عبادت کریں، اور اس کے ساتھ جیسے آپ کی سلائیڈ میں چل رہا ہے کہ کنکریاں جمع کر لیں۔ کنکریاں جمع کرنی ہے، اور ہر حاجی نے تقریباً 70 کنکری جمع کرنی ہے، اور 70 کنکری جمع کرنا وہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ جیسے یہ ہر حاجی کے پاس یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے، اصولی چیز، چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر 70 کنکریاں۔ وہاں پہ پانی بہت ہوگا، ایک بوتل لے لیجیے گا، اور بوتل لے کر اس میں کنکریاں جمع کر لیں۔ اور یہ جو آپ کا پور ہے نا، یہ انگوٹھے اور ناخن کو ملا کے یہ جو پور ہے، اس کے برابر جو کنکری ہے وہ کنکری ہم نے جمع کر۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ مرد حضرات کو لے جاتے ہیں، ہاں بھی چلو اپنی بیگمات کی خدمت کرو، کنکریاں جمع کرو، کنکریاں جمع کر کے دو دو تین تین بوٹلز بنا لو اپنی فیملی کے لیے، اور جیسا بھی ہو تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گیا حج کے 2 دن۔ حج کے 2 دن سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو؟ بھی واضح ہو گیا کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ مینا میں جو مشکل ہے وہ 2 ہیں، عرفات میں بھی وہی 2 مشکلات، تھوڑی سی گرمی لگ سکتی ہے اور واش روم میں پرابلم ہو سکتی ہے، ورنہ زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ اور جو چیز آپ کو بتائی اس کے مطابق آپ کوٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے چل سکیں گے۔ اس کے بعد حج کا مصروف ترین دن ہے حج کا 3را دن، اور یہ سمجھ لے احرام اترنے کا دن ہے، دیگر معاملات کا دن ہے۔ سعودی کے اعتبار سے یہ عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہاں پہ حاجی اپنے احرام سے فارغ ہوتا ہے، حج مکمل کرتا ہے، تو اس کے حساب سے ایک بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ حج کا 3را دن، 2 دن کے بعد 3را دن، اور یہ وہ تمام مشکلات جو آپ کو تھوڑی بہت آ رہی تھیں اس کے خاتمے کا ہے۔ پہلا کام وقوف مزدلفہ، دوسرا کام آپ مینا روانہ ہوں گے، کیونکہ مزدلفہ میں رکے تھے۔ مزدلفہ اور مینا جڑے ہوئے، یہ مزدلفہ ہے اور یہ مینا ہے۔ آپ مزدلفہ سے مینا میں داخل ہوں گے، ایک بورڈ کا فاصلہ ہے۔ آپ مینا میں داخل ہوں گے، پھر مینا کے اینڈ میں جائیں گے، یہ رمی جمار کبریٰ، یہ رمی جمار کبریٰ یعنی صرف ایک شیطان کی رمی کریں گے، اور اس کے بعد جو دیگر کام ہے وہ انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کی رات میں دعاؤں میں مشغول ہو کر گزارنا، اور فجر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں گے، اس کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر اللہ کریں گے۔ یہ بنتا ہے کوئی فجر کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ، فجر کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ دعا کریں اور چلتے چلے جائیں گے۔ ہم مزدلفہ کے اینڈ تک آ جائیں گے، سورج کی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی تو ہم مینا میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا دوسرا عمل ہے۔ مینا میں داخل ہوں گے تو مینا میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں۔ ایک تو آپ جو مزدلفہ کی رات گزاری بسیز کے پاس بسوں میں بیٹھے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پیدل جائیں۔ تو ریکمینڈڈ یہاں پہ یہ ہے کہ بس کو چھوڑ دیں، اب پیدل جائیں۔ البتہ جو لوگ کچھ ایسے ہیں ویل چیئر پر ہیں یا پریشان ہیں، نہیں چل سکتے، تو وہ حضرات کے لیے ٹھیک ہے وہ بس پہ بیٹھیں، مگر بس جو ہے وہ تھوڑا گھوم کے جاتی ہے اور ٹریفک جیم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو مے بی 11 بجے 12 بجے 1 بج جائے، کافی دیر ہو سکتی ہے۔ پیدل چلنا ریکمینڈڈ اس لیے ہے کہ آپ پیدل چلیں گے تو 45 منٹس اور زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹہ، جو ویل چیئر پہ اماں کو لے کے جا رہا ہے، بھائی کو لے کے جا رہا ہے، کسی کو لے کے جا رہا ہے، اس کو 1.25 گھنٹہ لگے گا، 6 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اور جو تیز چلنے والے ہیں وہ 1.25 گھنٹے میں مینا میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ تقریباً 7 بجے تک مینا پہنچ کر اپنی رمی کر لیتے ہیں صبح کے وقت۔ یہاں رمی کا وقت بہت اہم ہے، رمی کا وقت یہاں فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ حضرات کی دلچسپی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیے، سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہے، میں سمجھا شاید کہیں اور گھوم رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو دیگر دن ہے اس کی رمی کا وقت زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد ہے۔ رمی کا طریقہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، سمجھ لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رمی کے جو کنکر ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمع کرتے ہیں، 7 کنکر آپ اپنی بوٹل سے نکال کے بقیہ بوٹل بیگ میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد رمی کے کنکر جمرہ کبرا، یہ آپ کے پاس تصویر آ رہی ہے، یہ اتنا لمبا جمرہ اور تقریباً 20 میٹر لمبا ہوتا ہے یہ جمرہ، اور اس کے جگہ پر بہت رش ہوتا ہے، آپ کو محتاط انداز میں گروپ کے ساتھ آئیں گے۔ پہلا جمرہ آئے گا، دوسرا جمرہ آئے گا، یہ جمرہ صغرا، جمرہ وسطیٰ عربی میں لکھا ہے، شاید سمجھ میں نہ آئے، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، اور وہ جمرہ کبرا تیسرا شیطان۔ پہلے دن صرف اس شیطان کی رمی ہوگی، اور اس طریقے سے رمی ہوگی جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، کافی بڑا پیالہ سا بنا ہوتا ہے، 3 میٹر چوڑا ہوتا ہے، اس میں آپ کی کنکری گرنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہوتا، ایک بڑا عجیب روحانی قسم کا منظر ہوتا ہے۔ کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، یہ پڑھنا یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جو کنکری مارے تو بھی صحیح ہے۔ یہ اس کنکری کے مختلف احکامات ہیں۔ کنکری کے دیگر احکام یہ بھی ہیں کہ اس کنکری کے مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، جو آگے کے ایام میں کنکریاں آئیں گی دعا اس کے بعد ہے، اس کنکری کے بعد دعا نہیں ہے۔ تو ہم وہاں سے چلے، مزدلفہ سے نکلے، منی میں داخل ہوئے، ایک کام ہم نے کنکری ماری، یہ 10 ذی الحج کا ایک کام، مزدلفہ میں رکے، نماز پڑھی، قیام کیا، اس کے بعد نکلے اور آگے سیدھی کنکری ماری، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس کے بعد دوسرا کام ہے کہ ہم نے اپنے حج آرگنائزر کو پیسے دیے ہوئے ہوں گے کہ بھئی ہماری قربانی کر دیں کہ ہم رمی کر چکے، آپ ان کو اطلاع کریں گے، اور اطلاع کرنے کے بعد جب ان کی بیک کال آئے گی تو اس کے بعد آپ نے حلق اور قصر کروانا ہے۔ یہ میں نے 2 جملوں میں کہہ دیا، مگر یہ کام کافی لمبا ہے۔ اس میں یہ کہ آپ رمی کریں، اور رمی کرنے کے بعد واپس منی کے خیمے میں چلے جائیں، اپنے ہوٹل میں آ جائیں، عزیزیہ ہوٹل، ہمارا عزیزیہ ہوٹل بالکل سامنے ہے، عزیزیہ ہوٹل میں آ جائیں، یا پھر حرم شریف چلے جائیں، جا کے طواف زیارت کریں۔ یہ تینوں کام ہیں جو آپ کو مناسب لگے وہ کر سکتے ہیں، تینوں میں آپ کے پاس چوائس ہے، آسانی ہے، راحت ہے، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہوٹل جائیں گے تقریباً 2.5 کلومیٹر ہے جمرات سے، اور منی جائیں گے تو وہ تقریباً پاس ہی ہوگا، مگر روٹ جو سعودی حکومت بناتی ہے اس کے حساب سے کرنا ہوگا۔ تو رمی کرنے کے بعد جب آپ کو اطلاع ملے گی کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو تب آپ حلق کرا سکتے ہیں، اس کے بغیر حلق نہیں کرا سکتے۔ اگر اس کے بغیر حلق کروایا تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر حلق کرانے سے پہلے، حلق کرانے کے بعد کوئی بھی چیز حلال نہیں ہوتی، احرام کی تمام پابندیاں موجود ہوتی ہیں، جو عمرے کا پیپر آپ حضرات کو دی ہے اس میں احرام کی تمام پابندیاں لکھی ہیں، اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ایک دم لازم آتا ہے، دم تقریباً 700-800 ریال کا ہوتا ہے، اور دم 700-800 ریال بندہ دے دیتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ کوئی جنایت آپ کے سر پہ نہ ہو۔ حلق اور قصر کرانا ہے، حلق اور قصر کرانے کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوائے ایک پابندی کے کہ میاں بیوی آپس میں خاص تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور پھر اس سے ملتی جلتی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔ سوری ٹو سے یہ مسئلہ تھوڑا اہم ہے، بتانا ضروری ہے۔ ابھی ہمارے کئی ساتھیوں نے اس کے حوالے سے بدنا بھی دیا، بڑا جانور دیا، اور بکری، یعنی بکری تو کئی لوگوں نے دی، تو پھر اس کے علاوہ استغفار الگ ہے کہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی بات جس میں شہوت ٹپک رہی ہو، کوئی ایسی بات جس میں انسان کوئی چارمنگ شو کر رہا ہو، وہ نہیں کرنی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ کپڑے پہن سکتے ہیں، حلق کرانے کے بعد خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ رمی کیا، اس کے بعد قربانی کیا، اس کے بعد حلق، ان 3 کاموں کی ترتیب واجب ہے۔ اگر اوپر نیچے ہو گئے، یعنی قربانی آپ کی بعد میں ہوئی، حلق پہلے ہو گیا تو دم واجب ہے، اور اسی طریقے سے کوئی ترتیب اوپر نیچے ہوگی تو دم واجب ہے۔ اس ترتیب کا پورا ہونا ضروری ہے، رمی، قربانی اور حلق، رمی، قربانی اور حلق۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اگر نہ سمجھ میں ہے تو پیپر میں لکھے، جو چھوٹا پیپر ہے اس میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو یہ 10 ذی الحج کے یہ سارے کے سارے کام ہمارے مکمل ہو گئے۔ ایک کام رہ گیا ہے، وہ طواف زیارت کا ہے۔ طواف زیارت آپ 10 ذی الحج کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے لیٹ کیا تو طواف زیارت کے ساتھ دم بھی دینا پڑے گا۔ طواف زیارت فرض ہے، اور طواف زیارت
ایسا فریضہ ہے جو عرفات کی طرح فرض ہے. جس سے عرفات فرض ہے ایسے طواف زیارت فرض ہے. اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, اس کو ادا کرنا ہوگا. مگر طواف زیارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک ایسی کیفیت دیتے ہیں جو پورے حج میں عرفہ کے بعد کہیں نہیں ملتی. تو طواف زیارت کرنا ہے, اور طواف زیارت 10 کو کر سکتے ہیں, 11 کو کر سکتے ہیں, اور 12 کی مغرب سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں. ایک عمل اس کے ساتھ ہے طواف زیارت کے ساتھ, سب سے نیچے لکھا ہے طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کرنا. طواف زیارت کے بعد جو حج کی سعی ہے وہ حج کی سعی واجب ہے. جیسے ہم نے طواف عام عمرے کا کیا تھا ویسے ہی طواف زیارت کا کیا جاتا ہے. یہاں ہمارے ساتھیوں نے, مفتی صاحب نے بھی مشورہ دیا کہ ایک بات ذکر کر دوں. ایک اور واجب ہے جو کہ حج کا سب سے آخری واجب ہے, وہ ہے طواف وداع کا. طواف زیارت کے لیے آپ حرم آئے ہیں, عام کپڑوں میں الاؤڈ کر دیتے ہیں 10 ذی الحج کو, 11 کو, 12 کو, تو آگے کی تاریخوں کو. اس کے بعد حرم شریف میں کپڑوں میں, نارمل کپڑوں میں الاؤڈ کر دیتے ہیں. آپ اس کے ساتھ طواف وداع بھی کر لیں کہ بعد میں کسی خاتون کا مسئلہ ہو گیا, کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا, کسی کو بیماری ہوگی, طواف وداع ادا نہ کیا تو معاف ہو جاتا ہے, لیکن ایک کسک رہتی ہے کہ ایک چیز رہے گی مجھ سے, تو وہ کرنا ہے. اب یہ سارے ارکان بنیادی طور پہ ہم نے حج کے ادا کر لیے, حج کو مکمل کر لیا. 10 ذی الحج کا دن گزرنے کے بعد رات, 11 ذی الحج کا دن گزرنے کے بعد رات, اور 12 ذی الحج کا دن, 11 ذی الحج کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی 12ویں کی, ان 3 راتوں میں منی کا قیام سنت موقدہ ہے. یہ بنیادی ارکان پورے ہو گئے. اس کے بعد حج کا چوتھا دن آتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ حج کا جو مین مشکل ترین وقت تھا وہ ختم ہو گیا. اب آسانی اور سہولت ہے, آپ آسانی اور سہولت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, وہ ہے رمی کرنے کا. صرف 2 کام ہے ہمارے ذمہ, ایک رمی کرنا اور ایک مینا میں قیام کرنا. لیکن ترتیب آپ حضرات کے سامنے, تینوں جمرات کی رمی کرنا. تینوں جمرات کی رمی کرنا, قربانی پہلے نہ کی ہو تو پھر کر لیں, اور اس کے بعد حلق قربانی کے بعد ہی ہوگا. طواف زیارت نہ کیا ہو تو پھر کر لیں, اور مینا میں رات کا قیام. یہ اصل تو 3 کام درمیان کے ہم کر چکے. پہلا اور تیسرا کام ہے. پہلے اور تیسرے کام کی تفصیل ابھی آپ کو نیکسٹ سلائیڈ کے اندر انشاءاللہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ تینوں جمروں پہ رمی کس طریقے سے کرنی ہے. یہاں پر آپ کے پاس 21 کنکر ہونے چاہیے جو آپ نے مزدلفہ سے اٹھائے تھے اور اپنے پاس سنبھالے تھے. یہ 21 کنکر ہوں گے. رمی کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. کہنے کو زوال کے بعد ہے, مگر اصل جو ہے وہ ظہر کے بعد رمی کے لیے نکلتے ہیں. ظہر سے پہلے بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, مگر آپ ہرگز نہیں جائیں گے. وہاں کے معلم کہتے ہیں کہ جلدی چلے جاؤ, ہم نے وہاں پر نہیں جانا. جمرہ صغرا جو سب سے پہلے جمرہ ہے اس کی رمی کریں گے. اس کے بعد طویل دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کئی ساعتوں کی. اس کے بعد دوسرے جمرے کے پاس آئیں گے, رمی کریں گے, جیسے 7 کنکر ہم نے مارے تھے وہ کریں گے, دعا, اور پھر تیسرے جمرے کے بعد رمی کریں گے, اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. تو یہ حج کا چوتھا دن ہمارا اس طریقے سے مکمل ہوگا. اس کے بعد حج کا 5واں دن, اس کے اندر وہی اعمال ہیں جو چوتھے دن کے اندر تھے. خلاصہ پھر دیکھ لیجئے, تینوں جمرات کی رمی کرنا, وہ 3 کام قربانی نہ کی ہو تو کر لیں, قربانی کے بعد حلق ہوگا, طواف زیارت نہ کیا ہو تو کر لیں, اور رات کا قیام منی میں مسنون ہے. تو اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. یہ 5 کام ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل جو پہلے بتائی تھی وہ ہلکی سی ریپیٹیشن کے ساتھ آ رہی ہے کہ کسی سے رہ جائے تو اس کے ذہن میں رہے کہ بھئی یہ ہے. یعنی 11 ذی الحج کو جو کام کرنے ہیں 12 ذی الحج کو بھی وہی کام کرنا ہے. رمی کا وقت زوال کے وقت شروع ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے رمی کرنی ہے. پہلے جمرے کی رمی, پھر دوسرے جمرے کی رمی, اور پہلے جمرے کی رمی کے بعد دعا, دوسرے جمرے کی رمی کے بعد دعا, اور اس کے بعد تیسرے جمرے کی رمی ہے, اس کے بعد دعا نہیں ہے. اب جب اس دن کے مکمل ہونے کے بعد اگر آپ منی چھوڑ دیں اور عزیزیہ میں یا مکہ میں اپنے ہوٹل میں آ جائیں تو اب آپ کے اوپر 6ٹھے دن کی رمی نہیں ہے. آپ کا حج مکمل ہو گیا. لیکن اگر آپ صبح صادق تک منی میں رک گئے تو پھر آپ کے اوپر 13ویں ذی الحج یعنی 6ٹھے دن کی رمی بھی واجب ہو جائے گی. مسئلہ یہاں پہ چل رہا ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹے دن کی رمی بھی فرمائی تھی، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو پہلے 2 دن رمی کر کے چلا جائے فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو 1 دن اور رک جائے فلا اسم علیہ، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو چھٹے دن کے اندر بھی وہی معاملہ رمی کا ہوگا جو ہم نے 5ویں دن کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر مسئلہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہماری اس سلائیڈ کے اندر چل رہا ہے کہ اگر مکہ نہیں جاتا، منی میں رک کر رات منی میں گزارتا ہے، تو اب 13 ذی الحج یعنی چھٹے دن کی رمی بھی اس کے اوپر لازم ہوگی، اور رمی کا وہی طریقہ ہے جو پہلے ذکر کیا۔ اب حج کا آخری واجب وہ طواف وداع ہے، یعنی رخصت ہونے سے پہلے انسان ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں جائے، اور بالکل ایسے جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ رہا ہوتا ہے اور ماں سے بچھڑتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے، تو وہ کیسے تڑپ رہا ہوتا ہے اپنی ماں سے بچھڑنے کی وجہ سے، تو ایسے کعبۃ اللہ سے طواف وداع کرتے ہوئے جائے، اور روتا ہوا تڑپتا ہوا کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھتا ہوا اس طریقے سے جائے۔ طواف وداع کا طریقہ وہی ہے جو عام طواف، ایک نفلی طواف کا طریقہ کار ہوتا ہے، کہ جس طرح عام طواف میں 7 چکر لگاتے ہیں، ہر چکر میں استلام کرتے ہیں، طواف کے بعد واجب الطواف پڑھتے ہیں، بعین ہی وہی طریقہ طواف وداع کا ہے، مگر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ طواف وداع کے بعد خوب رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے ایسے دعا کی جائے جیسے واقعتاً بچہ اپنی ماں سے بچھڑ رہا ہو۔ یوں ہمارا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا حج مبرور کیسے ہو، اس کے بارے میں واضح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ آخری کلمات ہیں، آپ حضرات توجہ سے سمجھ لیں کہ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ انسان رفث نہ کرے، زبان گندی نہ کرے، ناشکری نہ کرے، اور کوئی نافرمانی نہ کرے، تو ایسے شخص کا حج مبرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حج مبرور کی بابرکت سعادت نصیب فرمائے۔ حج کے حوالے سے بنیادی تمام چیزیں، چھوٹا پرچہ ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور واٹس ایپ گروپ میں بھی انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے، تو وہاں بھی آپ